کیکڑا ون جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے، وہ خواب اچانک کیوں بکھر گئے؟ کیا وہاں تیل واقع نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آج کی دنیا حیرت انگیز سائنس کی دنیا ہے۔ جب بھی کہیں کوئی ڈرلنگ کی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہاں جدید ترین مشینری سے سروے کیا جاتا ہے۔ یہ سروے زمین کے نیچے کی پرتوں کا ایک ایکس رے ہوتا ہے جس میں تیل اور گیس کے ذخائر کو بآسانی ماپا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کی کوالٹی کا اندازہ ڈرلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایکزون موبائل نے $100 ملین کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈرلنگ رگ لگایا وہ محض تخمینوں پر لگایا ہوگا، یہ سراسر غلط ہے۔ وہاں تیل کے 100% ذخائر ہیں مگر انہیں کسی بیرونی دباؤ کے تحت روک دیا گیا۔ یہ دباؤ کیا تھا، کس کا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی دنیا کو نہ امریکہ چلا رہا ہے اور نہ یورپ، بلکہ اسے دو بڑے مافیا ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ایک تیل کا مافیا ہے اور دوسرا ہتھیاروں کا ہے۔ تیل کے بڑے ذخائر خلیجی ممالک میں ہیں مگر ان ذخائر کے اکثریتی شیئر امریکی اور یورپی کمپنیوں کے پاس ہیں۔ یہ کمپنیاں ایسا شیطانی گٹھ جوڑ کر چکی ہیں کہ یہ فی الحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا کو مہنگا بیچنا چاہتی ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں تیل نکل آیا تو خلیج کا مہنگا تیل کون خریدے گا؟ یہ مافیا کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ خود امریکہ اپنے اندر کا تیل استعمال نہیں کر پا رہا اور وہ بھی خلیج سے مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے شیل تیل کے ذخائر کھولے تو اس مافیا نے تیل کی قیمت کو $145 فی بیرل سے صرف 30 بیرل تک گرا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کمپنیوں نے شیل میں سرمایہ کاری کر رکھی تھی وہ دیوالیہ ہو گئی۔ کیونکہ شیل گیس نکالنے پر لاگت ہی $50 فی بیرل آتی تھی، کینیڈا نے مٹی کو صاف کر کے تیل نکالنا شروع کیا تو وہ سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ مگر یہاں بھی لاگت زیادہ تھی، چنانچہ اس مافیا نے کینیڈا کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدر اوباما نے جب عہدہ سنبھالا تو انہیں جو پہلی بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ امریکہ متبادل انرجی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ جس دن ہم نے انرجی دنیا میں متعارف کرا دی اسی دن ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور امریکہ پر جو $14 کھرب کا قرضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر اوباما 8 سال گزارنے کے بعد بھی متبادل انرجی کی چابی نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ جن کمپنیوں کے تیل پر اجارہ داری تھی وہ اس تحقیق کو آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تحقیق بھی نجی شعبے کے پاس ہے اور نجی کمپنیاں ہی سرمایہ لگا کر نئی ٹیکنالوجی متعارف کراتی ہیں۔ آج سولر پینل 16 یا 18% پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ پینل 40% پر کام شروع کر دے تو دنیا سے بجلی کی تاریں، گرڈ اسٹیشن اور پاور ہاؤس غائب ہو جائیں اور تمام گاڑیاں سولر پاور پر شفٹ ہو جائیں۔ جرمنی کی ایک کمپنی نے 2 سال پہلے 47% پر کامیاب تجربہ کیا، پھر اچانک اس کمپنی نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا اور غائب ہو گئی۔ ٹیسلا کمپنی جس نے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کرائیں اور جس نے کہا کہ وہ پوری دنیا کو سولر پینل پر منتقل کر سکتی ہے، اس پر آئے دن دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکالنے کی ایک اور وجہ پاکستان کو پچھلے 10 سالوں سے قرضوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جا سکے۔ روپے کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ اور عالمی اداروں کی جانب سے سخت شرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی انارکی کی طرف لے جایا جائے۔ ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت پاکستان کے ہاتھ میں $10 سے $15 ارب سالانہ کی لاٹری دے دی جائے؟ چنانچہ پہلے ایکزون موبائل کو کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیکڑا ون کھولیں، لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقائی قوتوں میں معاملات طے پا گئے اور ایکزون موبائل کو نتائج روک دینے کا آرڈر دے دیا گیا۔ جب کیکڑا ون پر سیدھی ڈرلنگ روک کر عمودی ڈرلنگ شروع کی گئی تھی اسی دن تھے واقفان حال سمجھنے لگے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے پنڈی کھیب میں میاں والی ون نامی رگ لگایا گیا تو یہاں اعلان تک کر دیا گیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ نکل آیا ہے۔ تیل اور گیس کا پریشر اتنا تھا کہ رگ کے سیفٹی والوز تک پھٹ گئے، گاؤں خالی کرانے کے آرڈر تک آ گئے۔ پھر امریکہ سے ہائی پریشر والوز خصوصی آرڈر پر منگوائے گئے، محدود پیمانے پر سپلائی بھی شروع کر دی گئی اور یہاں سے تیل ریفائنری تک لے جانے کے لیے پائپ لائن بھی بچھ گئی۔ مگر 2 سال بعد اس قومے کو جہاں ایشیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود تھے اچانک بند کر دیا گیا۔
یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امریکی اور یورپی کمپنیاں اور ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں جو ڈرلنگ کرتی ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں، اور چینی کمپنیاں جو ڈرلنگ کر رہی ہیں ان میں کامیابی کا تناسب کیوں اتنا زیادہ ہے۔ کیکڑا ون میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو جو خواب دکھائے جاتے رہے ہیں وہ بھی 100% ٹھیک تھے، مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ کالا آج سے نہیں 70 سالوں سے ہے، اور خدا جانے آگے کتنے سال رہے گا۔ اگر یہ موجودہ حکومت بھی اس کالے روڈ کو نہ نکال سکی تو آنے والے سالوں میں ساری دال ہی کالے روڈوں سے بھر جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن مجھے بھی ہر پاکستانی کی طرح یقین ہے کہ یہ کالا روڈ ضرور نکلے گا، اور کیکڑا ون ایک بار پھر زندہ ہوگا، اور جہاں سے خواب ٹوٹا تھا وہیں سے پھر جڑے گا۔